اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں، اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے۔ دونوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، نتیجہ دونوں کا یہی ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پہلی آیت میں ان کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو سازشیں کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے تیزی دکھا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور دوسری آیت میں ان کے اس نقصان نہ پہنچانے کی ایک طرح سے وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ چونکہ انہوں نے سودا ہی ایسا غلط کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر مول لے لیا ہے، لہذا ان کے کسی کام میں کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوگی، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان اپنے دین کے اوپر، دین کے تقاضوں پر ٹھیک ٹھیک عمل کر رہے ہوں تو محض دشمن کی سازشیں ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ انجام کار دشمن کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں، تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے اور پھر حالات درست ہو جائیں، یہ تو ہوتا ہے، لیکن سازشوں سے مسلمان بالکل تباہ و برباد ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی جب تک کہ وہ صحیح طور پر دین پر قائم ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ خود اپنے غلط راستے پر پڑ جائیں اور راستے سے بھٹک جائیں تو پھر دشمنوں کی سازشوں میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اور یہ کفر جن لوگوں نے اختیار کر لیا ہے وہ بھی ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کی حق میں کوئی اچھی بات ہے۔ خیر لانفسہم انما نملی لہم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ولہم عذاب مہین، اور آخر ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یعنی ان کو جو ڈھیل مل رہی ہے کہ باوجود ان کی نافرمانیوں کے، باوجود ان کی خطا کاریوں کے، باوجود ان کی دشمنیوں کے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو دولت بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، عزت بھی دے رہے ہیں بظاہر، لیکن تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح بھی کر رہا ہے کرتا رہے، اس میں گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرتا رہے، نافرمانی کر رہا ہے تو نافرمانی کرتا رہے، تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب گناہ کا ایک ڈھیر جمع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور آخرت میں جا کر اس کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص معصیتوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود دنیا میں خوشحال رہ رہا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں اس لیے کرم کر رہا ہے کہ اس کی یہ گناہ خود بخود معاف ہو گئے ہیں، بلکہ حقیقت اللہ بچائے یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کسی انسان کو پیش آ سکتی ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان جو اس وقت بظاہر دنیاوی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں اور جنگ احد میں بھی ان کو دکھ پہنچا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
وہ فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو۔ یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اور منافقین ملے جلے رہ رہے ہیں، بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں کون منافق ہے کون نہیں ہے، وہ بظاہر دعویٰ اسلامی کا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ منافق کون ہے، لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ ناپاک سے مراد ہے منافقین اور پاک سے مراد ہے مسلمان۔ تو وہ کس طرح ادا کر دے، الگ کر دے، اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے پاس ایک فہرست دے دے منافقین کی، اور جو کچھ وہ سازشیں کر رہے ہیں یا جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا علم پہلے سے سارے مسلمانوں کو دے دے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے کہ غیب کی باتیں وہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو بتائی جائے۔ انبیاء کرام کو بے شک بہت سی غیب کی باتیں بتائی دی جاتی ہیں، اور انبیاء کرام اس سے اللہ تعالیٰ کے دے ہوئے علم کے ذریعے باخبر ہو جاتے ہیں، لیکن عام آدمی جو انبیاء کرام میں شامل نہیں ہے اس کو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں پہنچاتے، ہاں انبیاء کرام کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے تمہیں براہ راست ہم غیب کے ذریعے تو بتا نہیں سکتے تھے کہ فلاں منافق ہے اور فلاں نے یہ سازشیں کی ہوئی ہیں، البتہ ہم نے حالات ایسے پیدا کیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حالات ایسے پیدا کیے جس سے تمہارے سامنے خود کھل کر آ گیا کہ کون ہے جو اس جنگ جیسے مواقع پر، جنگ کے جیسے مواقع پر وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور کون ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس پیٹھ پر پھیر کر بھاگنے پر کوئی شرمندہ بھی نہیں ہوتا بلکہ سینہ زوری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس واسطے یہ نقص شکست ہوئی، اور ہم تو اسی لیے بھاگے کہ حقیقت میں کوئی جنگ نہیں تھی، یہ محض جنگ کا ایک نام تھا اور خودکشی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو بجائے اس پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے وہ سینہ زوری کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں اس حالت پہ چھوڑ دے کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون پاک ہے کون ناپاک ہے، کون مسلمان ہے کون منافق ہے۔ تو فرمایا کہ ما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں کر سکتا، لیذر المؤمنین، کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس پر تم اس وقت ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یعنی غیب کا مکمل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت زبردست ثواب تیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تمہیں وہ ثواب ملنے والا ہے۔